چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ سامعین، تاریخ ہند کے سلسلے کی 31ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ شیر شاہ افغان جو اصل میں پشاور سے آیا تھا، قوم سور سے تھا۔ یہ اور اس کے بعد 3 افغان بادشاہ خاندان سور کے بادشاہ کہلاتے ہیں۔ اس کا اصلی نام فرید خان تھا۔ اس کا دادا جنگی عہدے کی تلاش میں بہلول لودھی کے زمانے میں ہند میں آیا تھا۔ اس کا باپ سلطان جون پور کی سرکار میں سواروں کا جمعدار ہوا اور اس کو بہار میں کچھ تھوڑی سی جاگیر بھی مل گئی۔ فرید خان ایک روز سلطان کے ساتھ شکار کھیل رہا تھا۔ اس نے شیر کو تلوار کا ایک ایسا ہاتھ مارا کہ اسی میں شیر کا کام تمام کر دیا اور سلطان نے وہیں اس کو شیر خان کا خطاب عطا کیا۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ جب یہ دہلی کے تخت پر فرما روا ہوا تو اس نے اپنا نام شیر شاہ رکھ لیا۔ شیر کی طرح مضبوط اور چالاک تھا۔ دشمن پر ترس کھانا تو جانتا ہی نہ تھا، اور اگر دیکھتا تھا کہ عہد و پیمان کے توڑنے سے کچھ فائدہ ہوتا ہے تو اس میں بھی تامل نہ کرتا تھا۔ جب بابر حکمران تھا تو یہ بھی اس کے دربار میں حاضر ہوا اور ایک عہدے پر ممتاز کیا گیا۔ ایک روز دسترخوان پر کچھ کھانا آیا جو چمچ سے کھانا چاہیے تھا۔ شیر خان چمچ سے کھانا نہ جانتا تھا اور حاضرین دربار اس کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ اس نے تلوار میان سے نکالی اور اس چیز کے چھوٹے چھوٹے کتلے کیے اور ان کو اپنے ہی طور پر کھائے گیا۔ یہ پرواہ نہ کی کہ کوئی مجھ پر ہنس رہا ہے۔ بابر نے جو دیکھا کہ شیر خان درباری آداب و اطوار کی پرواہ نہیں کرتا اور دسترخوان پر تلوار سے کام لیتا ہے، تو عمرہ کی طرف مخاطب ہو کر بولا کہ اپنی تلوار کے زور سے یہ افغان سردار کسی روز بڑے عہدے پر پہنچے گا۔ جب ہمایوں نے اس پر چڑھائی کی اور چنار گڑھ لے لیا تو شیر خان نے بہار میں روہتاس گڑھ پر قبضہ کر لیا، جو چنار گڑھ سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ قلعہ روہتاس گڑھ پر قبضہ کرنے میں اس نے بڑی عقل مندی سے کام لیا۔ روہتاس کے راجا سے کہا کہ میں اپنے خزانے اور بیوی بچوں کو کسی حفاظت کی جگہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر میں ہمایوں کے ساتھ لڑائی میں مارا جاؤں تو تم میرا خزانہ لے لینا۔ راجا راضی ہو گیا۔ اس پر 1000 ڈولے تیار ہوئے۔ شیر خان نے آگے کے 2-3 ڈولوں میں تو عورتوں کو بٹھا دیا اور باقی سب میں ایک مسلح افغان۔ جب ڈولے قلعے میں پہنچے تو راجا نے آگے کے 2-3 ڈولوں کے پردے اٹھا کر دیکھے۔ ان میں عورتیں تھیں۔ شیر خان کا صوبیدار بولا کہ اگر کوئی غیر مرد ہماری بیگمات کو دیکھے گا تو ہمارے آقا کی بڑی ہتک ہے۔ راجا نے سمجھا کہ یہ ٹھیک کہتا ہے اور باقی ڈولوں کو بن دیکھے نکال دیا۔ جب سب ڈولے اندر آ گئے تو افغان سپاہیوں نے ڈولوں سے نکل کر قلعے کے دروازے کھول دیے اور شیر خان کی فوج اندر گھس آئی اور قلعے پر قابض ہو گئی۔ بادشاہ بننے کے بعد شیر خان نے بڑی دانائی اور خوبی کے ساتھ سلطنت کی۔ اس نے دیکھا کہ اگلے مسلمان بادشاہ اپنی عزت اور شان کے ارمان میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان ہی نہ دیتے تھے۔ یہ بزرگ اپنے وزیروں اور مشیروں پر
اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ خود آنکھیں بند کر کے سلطنت کا تقریباً کل کاروبار انہی پر چھوڑ دیتے تھے۔ اول وزیر اور مشیر محنتی اور بہادر ہوتے تھے، پھر یہ بھی عیش و آرام میں پڑ کر کھانے پینے اور سونے ہی کو اپنا شغل بنا لیتے تھے، اور کاروبار سب ملازموں کے ہاتھ میں چھوڑ دیا کرتے تھے۔ شیر شاہ کا طریقہ یہ نہ تھا، اور یہ ہر ایک بات کو خود دیکھتا بھالتا تھا۔ وہ ایک بڑی سلطنت کا فرما روا تھا، مگر کبھی بیکار نہ بیٹھتا تھا، اور سلطنت کے کام کاج میں ہر وقت اس طرح لگا رہتا تھا جس طرح کوئی غریب مزدور اپنی روزی کمانے میں اپنے ہاتھ پاؤں سے اڑا رہتا ہے، اور جس طرح خود کام کرتا تھا اسی طرح اپنے ماتحتوں سے بھی کام لیتا تھا۔ اس سے پہلے کسی افغان بادشاہ نے اس خوبی کے ساتھ سلطنت نہیں کی۔ یہ جانتا تھا کہ رعایا کی پرورش اور حفاظت کرنا بادشاہ کا سب سے بڑا فرض ہے۔ اس نے ہندوؤں کو نہیں ستایا، بلکہ بہت سے ہندوؤں کو عہدے دے کر سلطنت کے کاروبار میں شامل کیا۔ ان میں سے ایک ٹوڈر مل تھا جو سیغہ مال کا وزیر تھا۔ شیر شاہ سپاہ کی تنخواہ اکثر اپنے سامنے بٹوایا کرتا تھا، اس خیال سے کہ ایسا نہ ہو کسی کی تنخواہ ماری جائے۔ بنگال سے پنجاب تک اور آگرے سے مالوے تک دھڑا دھڑ سڑک کے کنارے برابر سرائیں بنوا دی گئی تھیں۔ یہاں مسافروں کو مفت کھانا پانی ملتا تھا۔ خط اور چٹھیوں کے پہنچانے کے لیے سڑکوں پر گھوڑوں کی ڈاک بٹھا دی تھی۔ سڑکوں پر دو طرفہ میوہ دار درخت لگا دیے گئے، اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مسافروں کے آرام کے لیے کنویں بھی بنوا دیے گئے۔ شیر شاہ نے مالوے اور مارواڑ فتح کیا۔ مارواڑ میں رائے سین کے راجپوتوں پر بہت ظلم و ستم کیا۔ یہاں کے راجہ پورن مل سے وعدہ کر لیا تھا کہ اگر تم میری اطاعت قبول کرو تو قلعے سے اپنا مال و اسباب، بیوی بچے اور نوکر چاکر نکال کر لے جاؤ، میں کسی کو نہ روکوں گا اور نہ کسی طرح کی ایذا دوں گا۔ راجپوت اس بھروسے پر قلعے سے نکل آئے، مگر شیر شاہ نے انہیں قتل کر دیا۔ یہ کہا کرتا تھا کہ دشمن کے ساتھ قول و قرار کے ایفا کی کیا ضرورت ہے۔ اس ماجرے کے دوسرے سال شیر شاہ بندھیل کھنڈ میں کالنجر کے قلعے کا محاصرہ کر رہا تھا کہ مارا گیا۔